یہ تباہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمعہ کے روز آئے سیلاب سے یہاں پر ہوئی ہے، اور صرف یہ علاقہ نہیں بلکہ یہ مینگورہ کا جو مرکزی علاقہ ہے وہاں پر ہر مارکیٹ اور ہر دکان میں یہی حال نظر آ رہا ہے۔ جمعہ کے روز اتنا شدید سیلاب آیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے وہ اپنا سامان بچا سکتے، انہوں نے صرف اپنی جان بچا سکے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر پانی اس قریب بہتے جو نالا ہے وہاں سے آیا، اور وہاں پر یہ پانی اس علاقے کے قریب جو پہاڑ ہیں وہاں پر تندر گرا ہے یا وہاں پر بجلی گری ہے، جس سے وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور پھر وہ پانی اس نالے کے ذریعے اس طرف آیا ہے۔ یہ جو آگے پل بنے ہیں اس پلوں کی وجہ سے سارا پانی گاؤں میں، یہ مارکیٹ میں اور گھروں میں گھس گیا ہے۔ وہ پل جو ہے نہ اونچا ہے اور نہ چھوٹا ہے، مطلب یہ درمیانہ بنایا ہے، درخت آ کے اس کے ساتھ پھنس گئے، تو سارا پانی جب وہ ایک ڈیم بن گیا اور وہ گھروں میں گھسنا شروع ہو گیا پانی کا۔ گھر تو سب اجڑ گئے ہیں، دکان یہ سب تباہ ہو گئے، اب یہ صاف ہو رہے ہیں ابھی، لیکن اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا، پھر مال تو خریدنا نہیں ہے ہم نے۔ یہ تباہی صرف اس علاقے میں نہیں ہوئی بلکہ اس جانب جو رہائشی علاقہ ہے جسے بنگلہ دیش پل کہا جاتا ہے وہاں پر رہائشی علاقہ مکمل تباہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ چینا مارکیٹ ہے جو یہاں کا مرکزی ایک کاروباری مرکز بتایا جاتا ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو اس طرف دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، اور جو یہاں پر گاڑیاں کھڑی تھی ان کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت یہاں پر اس نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور حکام کی جانب سے یہاں پر ریسکیو کا کام بھی جاری ہے، جہاں پر یہ علاقہ صاف کیا جا رہا ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایسے غریب لوگ بھی ہیں جن کے رکشے، گاڑیاں اور جن کے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے انہوں نے سامان لیا ہوا تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان کے نقصان جو ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کے تعلقات میں ڈرامے کی کوئی کمی نہیں رہی۔ ایک کامیڈین سے جنگی رہنما بنا، دوسرا ریالٹی ٹی وی سٹار جو امریکی صدر کی کرسی تک جا پہنچا۔ پہلے اوول آفس کی ذلت، پھر پوپ کی تدفین پر مصالحت کی ایک جھلک، اور آج ہوگا ایکٹ 3، شاید سب سے فیصلہ کن موڑ۔ لیکن یہ کوئی انٹرٹینمنٹ شو نہیں، یہ عالمی سیاست کی ایک بساط ہے جہاں ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس عمل کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں ہے۔ صدر زیلنسکی واشنگٹن جاتے ہوئے اتوار کو برسلز پہنچے، جہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال ہوا اور انہیں ممکنہ امن معاہدے پر اپنا موقف بیان کرنے کا موقع ملا۔ ہمیں حقیقی مذاکرات کی ضرورت ہے، یعنی بات چیت اس فرنٹ لائن سے شروع ہو سکتی ہے جو اب ہے۔ ہمیں یوکرین اور یورپ کے اہم سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی گارنٹیز کی ضرورت ہے۔ یوکرین کو اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ جمعے کے روز الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پوتن کی ملاقات کے بعد یوکرین کی علاقائی سالمیت پر سوالات کی گونج بڑھ گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روسی صدر نے اس شرط پر لڑائی ختم کرنے کی تجویز دی ہے کہ اگر انہیں وہ علاقے مل جائیں جن پر ان کی ہمیشہ سے نظر ہے لیکن ان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے رات گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، زیلنسکی چاہے تو آج ہی جنگ ختم کر دے یا پھر لڑتا رہے۔ یاد رکھو 12 برس پہلے اوباما دور میں کرائمیا ہاتھ سے گیا تھا، واپس نہیں آ رہا، اور نہ ہی یوکرین نیٹو میں، کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ یہ آخری بات، یعنی یوکرین کی نیٹو اتحاد میں شمولیت پرانی خواہش رہی ہے جس کے ساتھ اسے آرٹیکل 5 کے تحت اجتماعی دفاع کی ضمانت ملتی ہے۔ یوکرین کا نیٹو میں شمولیت کا دیرینہ خواب شاید ادھورا رہے، لیکن امریکی فوجی تحفظ کی تجویز اب بھی ٹیبل پر ہے۔ جب صدر زیلنسکی وائٹ ہاؤس پہنچیں گے تو یہی تجویز ان کے سامنے ہوگی۔ پچھلی بار کیا ہوا اس کی یاد یقیناً ان کے ذہن میں تازہ ہوگی۔ یورپی رہنما بھی شاید ایک اور سفارتی رسوائی سے بچنے کے لیے متحرک ہوئے ہیں اور ایک غیر معمولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب یوکرینی صدر کے ساتھ امریکہ جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی جا رہے ہیں اور فرانس کے صدر میخواں بھی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور اٹلی کے وزیر اعظم میلونی کے علاوہ یورپی کمیشن کی صدر اور نیٹو کے سربراہ بھی۔ لیکن جب یہ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں، روس اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔
آج جو بھی ہو، لیکن جنگ کا جلد خاتمہ نظر نہیں آتا. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کب اور کیسے ختم ہوگی. پاکستان نے چینی ساختہ ZN-ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو آرمی ایویشن میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر پاکستانی فوج کی فیڈ بیک اور جدید میدان جنگ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چانگائی ایئر کرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن نے تیار کیا ہے. یہ ہر موسم میں دن یا رات درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کلوز ایئر سپورٹ، اینٹی ٹینک کارروائیوں اور محدود فضائی لڑائی کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ہے. اس میں نصب جدید ملی میٹر ویو فائر کنٹرول ریڈار دھند میں بھی کارکردگی دکھاتا ہے اور یہ طویل فاصلے تک مارک کرنے اور زیادہ میزائل لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس ہیلی کاپٹر کی کیننز ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں، یعنی پائلٹ جدھر دیکھے گا کیننز خود بخود اسی سمت میں حرکت کریں گی. جدید ماڈل میں زیادہ طاقتور انجن نصب ہے، جبکہ ایکسپورٹ ورژن میں 2 WZ-9 ٹربو شارٹ انجن استعمال ہوتے ہیں جو تقریباً 1600 ہارس پاور فراہم کرتے ہیں. یہ انجن خاص طور پر بلند پہاڑی علاقوں جیسے سیاچین اور قراقرم کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. ZN-ME کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ اور مؤثر رینج 800 سے 1120 کلومیٹر ہے. خالی وزن تقریباً 5100 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 7200 کلو گرام ہے. یہ ہیلی کاپٹر 16 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، 32 راکٹ ٹیوبز اور TY-90 ایئر ٹو ایئر میزائل لے جا سکتا ہے. اضافی آرمر، وارننگ سینسرز، جیمنگ سسٹم اور خودکار دفاعی سوٹ اسے میدان جنگ میں زیادہ محفوظ بناتے ہیں. اس کے ڈیزائن کی وجہ سے ریڈار یا ہیٹ سینسرز اسے پکڑنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور یہ پائلٹ کو پہلے حملے کا موقع دیتا ہے. ZN-ME بمقابلہ امریکن اپاچی ہیلی کاپٹر ملکوں کے درمیان جنگوں اور تنازعات میں استعمال کی جانے کی تاریخ رکھتے ہیں، جبکہ چینی ZN-ME کے بارے میں دفاعی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگرچہ یہ اٹیک ہیلی کاپٹر پاکستانی فوج کے آپریشنل استعمال میں ہیں، تاہم ان ہیلی کاپٹروں کو آج تک کسی تنازع میں استعمال نہیں کیا گیا اور پاکستان ان ہیلی کاپٹروں کا پہلا اور واحد خریدار ہے. ایلیکس پلیٹساس اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو اور سابق پینٹاگون عہدیدار کے مطابق Z10 وزن میں ہلکا، سائز میں تھوڑا چھوٹا اور اس کی رینج زیادہ ہے جو اسے زیادہ پھرتیلا بنا سکتی ہے، لیکن AH-64 کی رفتار زیادہ ہے. یہ ہتھیاروں کی بڑی رینج استعمال کر سکتا ہے اور اس میں جدید ریڈار اور نشانہ بنانے والے سسٹمز موجود ہیں. تاہم دونوں ہیلی کاپٹر اینٹی ٹینک حملوں کے لیے بنائے گئے ہیں. ZN-ME کی قیمت کم ہے اور یہ خاص طور پر پاکستان کی آپریشنل ضروریات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے یہ خطے میں ایک طاقتور مگر لاگت میں مؤثر اٹیک ہیلی کاپٹر کے طور پر ابھرا ہے. اب پاکستان میں سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو جو ان کے بقول نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو بغیر مقدمے کے کم از کم 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے. حال ہی میں نیشنل اسمبلی نے کاؤنٹر ٹیررزم قوانین میں ترمیم یا امینڈمنٹ کی منظوری دی ہے. یہ امینڈمنٹ ہے کیا؟ اس امینڈمنٹ کے تحت کسی بھی مشکوک شخص کو 3 مہینے کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے. اگر مزید ضرورت پڑے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اجازت سے یہ حراست 3 مہینے مزید بڑھائی جا سکتی ہے. نیشنل اسمبلی سے منظور ہونے والی یہ امینڈمنٹ 3 سال تک نافذ رہے گی. حراست کا حکم دینے کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اگر حراست کا حکم آرم فورسز یا سول آرم فورسز کی طرف سے جاری کیا جائے گا تو تفتیش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. اس ٹیم میں پولیس کی طرف سے کم از کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے درجے کے آفیسر، سول آرم فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے شامل ہوں گے. اس بارے میں حکومت کیا کہتی ہے؟ فیڈرل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے مطابق ملک کو اس وقت دہشت گردی کے سنگین خطرات کا سامنا ہے، اس لیے حکومت کے مطابق غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کو اپنے منصوبے مکمل کرنے سے پہلے پکڑا جا سکے. کانٹیکس کے لیے پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں ٹیررزم اٹیکس میں ہلاکتوں کی تعداد 2024 کے مقابلے میں 45% بڑھ کر 1081 تک پہنچ گئی ہے. لیکن اس امینڈمنٹ کے خلاف اپوزیشن پارٹیز اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے شدید احتجاج کیا ہے. یہ امینڈمنٹ ایکسپرٹس اور اپوزیشن کے مطابق شخصی آزادی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جس میں لوگوں کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تک حراست میں رکھا جا سکے گا. بعض ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خیال میں اس سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ اس امینڈمنٹ کا مقصد ایجنسیوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہونے والی تنقید کو ختم کرنا ہے. JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھایا کہ محض شک پر کسی کی آزادی کیسے چھینی جا سکتی ہے اور اگر 6 ماہ بعد رہا کر دیا جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا.
ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اسے فیئر ٹرائل اور جمہوری آزادیوں کے منافی قرار دیا ہے، لیکن حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ نئی نہیں ہے اور اسے 2014 میں بھی 2 سال کے لیے اپروو کیا گیا تھا۔